السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 930، سورۃ النمل، آیت نمبر 27 تا 34، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون۔ قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ کہا ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں سے تھا۔ میرا یہ خط لے جا، پس اسے ان کی طرف پھینک دے، پھر ان سے لوٹ آ، پس دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اس نے کہا اے سردارو، بے شک میری طرف ایک بہت عزت والا خط پھینکا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ کہا اے سردارو، تم میرے معاملے میں مجھے حل بتاؤ، میں کبھی کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود ہو۔ انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے اور بہت سخت جنگ والے ہیں، اور معاملہ تیرے سپرد ہے، سو دیکھ تو کیا حکم دیتی ہے۔ اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے رہنے والوں میں سے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح یہ کریں گے۔ قال، کہا سننظر، ضرور ہم دیکھیں گے، اصدقتا، آیا تو نے سچ کہا، ام یا کنتا تو ہے من الکاذبین جھوٹوں میں سے۔ اذهب، تو لے جا، بکتابی ھذا، میرا یہ خط،
فَأَلْقِهْ پس ڈال اس کو، الیہم ان کی طرف، ثم پھر، تولا تو ہٹ جا، عنہم ان سے، فانظر پھر تو دیکھ، ماذا کیا، یرجعون وہ لوٹاتے ہیں۔ قالت اس نے کہا، یعنی ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ اے درباریو، انی بلا شبہ میں، الکیا ڈالا گیا ہے، الیہ میری طرف، کتاب ایک خط، کریم عزت والا، انہ یقیناً وہ ہے، من سلیمان سلیمان کی طرف سے، وانہ اور بلا شبہ وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی یہ کہ نہ تم سرکشی کرو علیہ میرے مقابلے میں، واتونی اور تم آ جاؤ میرے پاس، مسلمین فرما بردار ہو کر۔ قالت اس نے کہا، یا ایھا اے الملأ درباریو، افتونی تم مشورہ دو مجھے، فی امری میرے معاملے میں، ما کنت نہیں ہوں میں، قاطعۃ فیصلہ کرنے والی، امرن کسی کام کا، حتیٰ کہ تشہدون تم حاضر ہو میرے پاس۔ قالوا انہوں نے کہا، نحن ہم، اولو قوت قوت والے ہیں، واولو باس اور جنگجو ہیں، شدید بہت سخت، والامر اور تمام اختیار، الیکی تیرے پاس ہیں، فانظری سو تو سوچ لے، ماذا تامرین تو کیا حکم دیتی ہے۔ قالت اس نے کہا، انا بلا شبہ الملوک بادشاہ، اذا جب دخلوا وہ داخل ہوتے ہیں، قریۃً کسی بستی میں، افسدوها تو خراب کر دیتے ہیں اس کو، وجعلوا اور وہ کر دیتے ہیں، اعزت اہلیہ اس کے معزز لوگوں کو، اذلۃً ذلیل، وکذالک اور اسی طرح یفعلون یہ کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النمل کی یہ آیات بینات ملکہ سبا ہے، اور ملکہ سبا کے پاس ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر آیا، جس خط کے اندر پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو، وہ ملکہ سبا اور اس کی قوم سورج کی پوجا کرنے والی، جناب سلیمان علیہ السلام نے انہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچا دی۔ جب ہدہد غائب تھا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا تو کوئی اپنے غائب اور غیر حاضر ہونے کا معقول ریزن اور عذر پیش کرے، ورنہ اس سے سزا ہوگی، اور سزا میں اسے مار بھی پڑ سکتی ہے، اور سزا میں اس کا قتل بھی ہو سکتا ہے۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کا عذر سن کر کہا، ان قریب ہم دیکھتے ہیں، تمہاری بات کی تحقیق کر لیتے ہیں کہ تیری بات سچ ہے یا تو نے جھوٹ بولا تھا ہم سے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے اس کہنے سے ہمیں یہ معلوم ہوا، ہمارے پاس خبر آئے تو خبر کی تحقیق کرنی ہے، خبر آئے تو خبر کی تحقیق کرنا لازم ہے، جس طرح کہ قرآن مجید نے فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، خبر کی تحقیق کرنی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پرندے سے کہا، ہدہد میرا یہ خط ملکہ سبا کے پاس جا کر ڈال دے، اور پھر وہاں رہ کر دیکھ کہ وہ میرے اس خط کا کیا جواب کرتے ہیں، کیا جواب بناتے ہیں۔ تو ہدہد جناب سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور ملکہ کے پاس جا کر ڈال دیا۔ ملکہ یہ خط دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ نہ کوئی قاصد، نہ کوئی وفد، نہ کوئی انسان، ایک پرندہ اور ہدہد پرندہ یہ خط ڈال گیا ہے۔ پھر جب انہوں نے خط کھولا
تو خط کی ابتدا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور آگے تھا کہ یہ خط سلیمان بن داؤد کی طرف سے ہے علیہ السلام۔ ملکہ نے جب اپنے درباریوں اور وزیروں سے اس خط کا ذکر کیا تو سلیمان کا ذکر پہلے کر دیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر اور اس خط کا جو مضمون تھا اس کا ذکر بعد میں کر دیا۔ اب اس خط کے اندر سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ سے کیا کہا تھا؟ ایک تو خط کی ابتدا بسم اللہ سے کی، جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے۔ صحیح بخاری میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نام سے وہ پروردگار جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خط لکھا مختلف بادشاہوں کو، اور اس خط کی ابتدا ہوتی تھی اللہ رحم کرنے والے کے نام نہایت مہربان سے، اور آگے نبی پاک علیہ السلام کا نام، اور پھر اس کے بعد جس بادشاہ کو خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام، اور آگے پھر لا الہ الا اللہ کی دعوت۔ اس خط کے اندر بھی سلیمان علیہ السلام نے یہی کیا، کسی بت کا نام نہیں ہے، کسی پتھر کا نام نہیں ہے، نہ سورج کا نام ہے نہ چاند کا نام ہے، بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو ملکہ یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گئی، اور سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا کہ اب سرکشی نہیں کرنی، فرما بردار بن کر آ جانا ہے۔ ملکہ نے اس خط کے متعلق اپنے وزیروں اور سرداروں سے کہا کہ ہاں بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ معلوم ہوا کہ ہر کام میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ ان وزیروں اور درباریوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، ہاں جی ہم بڑی قوت والے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں یہ کہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ ہم چونکہ قوت اور طاقت رکھنے والے ہیں، اور یہ کہ ہم سخت جنگجو بھی ہیں، تو ہمیں جنگ کرنی ہے، ہمارا مشورہ تو ہے جنگ کرنے کا۔ آگے آپ ہماری بادشاہ ہیں، جو آپ کا حکم ہوگا ہم آپ کے حکم کے پابند ہیں۔ تو وزیروں اور درباریوں نے ملکہ سبا کو حکم دیا کہ ہم جنگ کے لیے ریڈی ہیں، آپ کے حکم کا بس انتظار ہے، آپ کا حکم جنگ کا ہے تو جنگ، اور آپ کا حکم کوئی اور ہے تو ہم آپ کے حکم کے تابعدار ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا کہ بات یہ ہے جنگ کرنے کو تو ہم کر لیں گے، لیکن ہمارا شہر ہمارا ملک سبا تباہی سے دوچار ہوگا، یہاں خون خرابہ ہوگا، یہاں عزت داروں کو اور اونچے عہدے والوں کو غلام بنا لیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور عزت والوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ یہی کچھ رویہ اختیار کریں گے۔ اب یہ کن کا کام ہوتا ہے؟ یہ ظالموں اور کافروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بلا وجہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، اور جب کسی ملک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ بارود لگا کر اور گولہ باری کر کے آگ پورے ملک اور شہر کو آگ لگا دیتے ہیں۔ پیغمبروں کا یہ کام نہیں، اور اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، لیکن ملکہ سبا نے دنیا کے بادشاہوں کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی، ہم مقابلہ کرنے کو تو کر لیں گے، قوت بھی ہے، جنگجو بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پورا ملک سبا کا ملک تباہ ہو جائے گا اور عزت دار لوگ ذلیل کر دیے جائیں گے۔ تو جنگجوؤں اور درباریوں اور وزیروں کا مشورہ تھا کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، بس آپ کے جناب اشارے کی ضرورت ہے۔ لیکن ملکہ وہ سمجھدار تھی، اور اس نے بجائے جنگ کے کچھ اور ہی فیصلہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔